حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں اپنی ذات اور آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے دین اسلام کی توفیق بخشی۔ دنیا کی زندگی بھی ان کی ہے اور آخرت کی زندگی بھی ان کی، اور اسلام کی بقا جو ہے، اسلام کی حیات اور زندگی جو ہے وہ چار چیزوں میں سے ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نماز ہے اس کا دین قائم ہے، اس کا دین باقی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے دین میں سے اس نماز کو الگ کر دیا جائے تو اس دین کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا کی بقا بھی اسی میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اللہ رب العزت نے اسی میں فرمائی۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ قیامت کے دن جب اللہ انسانوں کا حساب و کتاب کرے گا، سب سے پہلے جس بات کا سوال کیا جائے گا، اے میرے بندے تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس سے پہلے یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے آخر میں فرمایا، جو لوگ کفر میں کرتے ہیں، کفر میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، میں ان کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کروں گا۔ یعنی ترازو اس کے لیے قائم ہوگا جو اسلام کے اوپر قائم ہے، جو اسلام کے اوپر نہیں اس کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، اسی پہ اس کی موت آتی ہے، اس پہ اللہ کی فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی لعنت۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ جو شخص کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتا، اس کے رسولوں کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ اسلام کے ساتھ نفرت کرتا ہے، کہا اسی حالت میں اگر مر جاتا ہے تو پھر قیامت کے دن اگر ساری زمین کے برابر سونا لے آئے، فلن يقبل منہ، اس سے وصول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ تو ترازو کن کے لیے قائم ہوگا؟ جو اہل ایمان ہیں، جو اسلام کے دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان کے دعوے دار ہیں۔ تو جب یہ ترازو قائم کیا جائے گا تو سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جس کی نماز نہ ہوئی، جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، جس کی نماز درست ہوئی۔ آپ نے فرمایا جس کی نماز درست ہوئی وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ بات عرض کی تھی گزشتہ مجلس میں کہ فرائض جو ہیں یہ اس طرح ضروری ہے جس طرح میرا اور آپ کا سانس لینا ضروری ہے۔ اگر ہمارا سانس رک جائے تو یہ جسم ختم، یہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر خدا نخواستہ زندگی سے نماز نکل جائے، ہمارا دین ختم، ہمارا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے اس کے لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنا دے، اللہ ہمیں اس نماز پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ اور میرے بھائیو، یہ میں نے بات عرض کی تھی، اللہ نے انسان سے اپنے تعلق کے لیے
5 مرتبہ انویٹیشن دیتا ہے اسے، ایک مؤذن لاؤڈ سپیکر کے اندر یا ویسے آواز دیتا ہے، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے یہ خیر اور حق کے سارے راستے ہمیں بتائے، ہمیں دین اسلام کا فہم دیا، ہمیں اسلام کی توفیق اگر ملی تو انہی کی محنت، ان کی کوشش کے نتیجے میں ملی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اللہ کی انویٹیشن سنیے، حی علی الصلاۃ، تمہارا رب تمہیں بلاتا ہے نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے حضرت انسان تیری کامیابی، تیری بقا، تیری زندگی کی اچھائی جو ہے اس میں ہے کہ تم نماز کے لیے آ جاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے کان میں فلاح کی آواز پڑی کہ اس نے مؤذن کی یہ آواز سنی، حی علی الفلاح، وہ نماز کے لیے نہیں آیا، نہ اسے فلاح ملے گی نہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہ ایک معاشرے کا عضو معطل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بے نمازی نہ رکھے، جب تک زندہ رکھے اپنی نمازوں پہ قائم رکھے تاکہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا رہے۔ نماز یہ بیسیکلی اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے خود دوستی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہمارے دل میں دوستی کے معیار 2-3 ہیں، خوبصورتی، قوت و طاقت، منصب، اور تینوں چیزیں کسی کے پاس نہیں ہوتی، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے جس کے پاس سب سے بڑا منصب ہے، اس سے اوپر کوئی منصب نہیں ہے، وہ سب سے سپریمیم ہے۔ اور اگر قدرت اور قوت کی بات کریں تو اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اگر خوبصورتی کی بات کریں تو جس اللہ نے یہ ساری خوبصورتیاں بانٹی ہیں وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اللہ جمیل، اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو اللہ خود خوبصورت بھی، طاقتور بھی، صاحب منصب بھی، ہمیں دوست بنانا چاہتا ہے جس کی حیثیت اس کے سامنے کوئی نہیں۔ اگر ہم بن جائیں گے تو میں نے عرض کیا تھا سورۃ بقرہ 3 پارے میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے۔ جو ایماندار ہے وہ ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جس کا اللہ دوست بن جاتا ہے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اسے اندھیروں سے نکال دیتا ہے، روشنیوں کا راہی بنا دیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اگر انسان کافر کو، شیطان کو دوست بنائے گا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرنے والے ہیں یہ طاغوت کے دوست، شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ روشنیوں سے، سیدھے رستے سے بھٹکا کے اسے بھول بھلیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دوست بنائے اور ہمارے اندر یہ استعداد پیدا ہو کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہر شخص دوست بنانے سے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ میری دوستی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کون میرے معیار پہ پورا اترتا ہے میں اسے دوست بناؤں، تو اللہ نہیں دیکھے گا کہ میں اس کی دوستی کے قابل بھی ہوں یا نہیں ہوں، میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہ تو تب دوست بنائے گا جب ہم اس کے معیار پہ پورے اتریں گے۔ اللہ کا معیار یہ ہے کہ میں 5 مرتبہ بلاتا ہوں، 5 مرتبہ ہی میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے سامنے قیام کرو، میرے سامنے رکوع اور سجود کرو۔ اللہ ہمیں ایسی توفیق بخش دے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دن اور رات میں 17 رکھتے ہیں جو اللہ نے فرض قرار دی ہیں، ان میں سے کسی کو چھوڑنا کفر ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو ہمیں یہ 17 رکھتے، کس طرح؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء،
یہ فریضہ ہے ہم پہ، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ نفل ہے۔ تطوع لفظ بولا ہے، وہ زائد ہے، اس کے اجر الگ ہیں۔ آج کی مجلس میں انہی نوافل کے متعلق بات عرض کرنی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کو روزانہ تہجد کے وقت رات کو جب اٹھتے ان کے لیے پانی لاتے جس سے آپ استنجا فرماتے اور وضو فرماتے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے میرے ساتھی، مجھ سے مانگ، کیا مانگتا ہے، میں تیرے لیے اللہ سے دعا کروں۔ اس نے کہا، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کے پاس آتا ہوں، میرے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب 2-3 دفعہ آپ نے تقاضا کیا کہ نہیں کچھ مانگو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر میرے لیے اللہ سے کچھ مانگنا ہی چاہتے ہیں تو پھر یہ مانگ دیجئے، جس طرح آج میں آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں رہتا ہوں، کل جنت کے اندر بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں بھی میرا ساتھ مل جائے تو کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، یعنی نوافل ادا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرو تاکہ اللہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ اب وہ نوافل کون سے ہیں جو ہم پڑھیں گے تو اللہ کا قرب مل جائے گا؟ اس سے پہلے آغاز میں نے سورۃ دہر کی کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آپ ان آیات پہ غور فرمائیں اور یہ بات یاد رکھیں، ایک مومن، ایک مسلمان کا دل نا زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح زرخیز زمین میں کوئی بھی بیج ڈالا جائے، تھوڑا سا پانی دیا جائے، وہ فوراً اسے قبول کر کے وہاں سے پودا اگا دیتا ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کا دل زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، جب اس میں بھی کوئی نیکی کا بیج ڈالا جائے وہ فوراً اسے قبول کرتا ہے، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی یہ کروں۔ جس طرح میں نے سورۃ انفال کی گزشتہ جمعے آیت پڑھ کے عرض کی تھی، اللہ نے ایمانداروں کی صفت بیان کرتے کہا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ایماندار وہ ہیں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک پیار اور محبت اور خوف اور ایک اللہ کا ڈر اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یہ سارا معاملہ اسی وقت آ جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات کی ان پہ تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا ایمان ان خوبصورت باتوں سے بڑھ رہا ہے، ہمارے دل میں ایک خوف، ایک شوق، ایک ولولہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر کن باتوں سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ جم جا، ولا تطع منہم آثما او کفورا، کسی ایسے بندے کی بات نہ ماننا جو گناہ بھی کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کی حیثیت سے فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم پہ جم جا، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے۔ ولا تطع، کبھی کسی کی بات نہ ماننا، آثمن، جو گناہ کرنے والا ہے یا گناہ کی دعوت دینے والا ہے یا گناہ کی طرف بلانے والا ہے، او کفورا، یا اللہ کا ناشکرا ہے، بے نماز ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام ذکر کرنا، اپنے رب کا ذکر کرنا، صبح بھی اور شام بھی، کسی وقت بھی اپنے رب کو فراموش۔ میرے عزیز بھائیو، ذرا تھوڑا سا غور کریں، صبح سے لے کر شام تک اتنی نعمتیں ہیں اللہ نے جو ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ عمومی طور پہ بعض لوگ بڑی بے وقوفی میں یہ بات کر دیتے ہیں، صبح شام ہی کوئی کام کریے۔ صبح اور شام اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے کبھی احساس نہیں ہوا کہ صبح شام اللہ کی نعمتیں کھاتے رہیں جی؟ اس وقت تو بڑے خوش ہوتے ہیں،
اچھا ناشتہ ملے خوش، پھل مل جائیں خوش، اور دو بے شمار نعمتیں اللہ عطا کر دے، دوپہر کو لنچ مل جائے، رات کو ڈنر مل جائے، ہر چیز مل جائے، اچھی سواری مل جائے، بہترین فیکٹری مل جائے، اچھا کاروباری سیٹ اپ مل جائے، خوبصورت گھر بن جائے، یہ ساری چیزیں اللہ دیتا جائے تو ہمیں احساس نہیں کہ اس کا بھی کچھ حق ہے؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا ذکر کرو صبح بھی اور شام بھی، اور صرف رات سونے کے لیے نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات ساری سوتے نہیں گزارنی، یا شغل میں نہیں گزارنی، جاگ کے نہیں گزارنی، دوستوں کی مجلس میں نہیں گزارنی، کبھی اللہ کی دوستی میں سجدہ کرتے ہوئے بھی گزار دینا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، رات، فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے لیے سجدہ کرنا، وَسَبِّحُ، اس کی تسبیح بیان کرنا، اس کی پاکیزگی بیان کرنا جس نے ہم پہ اتنے احسان کیے۔ لَيْلًا طَوِيلًا، یہ رات چھوٹی سی نہیں ہے، اور آج تو سردیوں کی راتیں ہیں، بہت زیادہ بندہ آرام سے عشاء کے بعد سو جائے نا، آرام سے 3:30 4 بجے جاگ کھل جاتی ہے، اور احساس بھی نہیں ہوتا، کوئی ذہن پہ بوجھ بھی نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، لیکن ان ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ انسان جلدی جو دنیا کے فائدے ملتے ہیں اس سے تو بڑی محبت کرتا ہے، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، جو قیامت کی سختیاں آنے والی ہیں اس سے بالکل فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ہم قیامت کی سختیوں میں ہمیں رسول اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی محبت مل جائے، اللہ فرماتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، سورۃ واقعہ ہے، جو لوگ نیکی میں سبقت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں مقابلے بازی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ فیکٹری بناتا ہے تو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں بھی کبھی فیکٹری بنا لوں، میرے پاس بھی اتنی راس ہو۔ اگر کسی کی گاڑی دیکھتے ہیں میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونی چاہیے، کسی کی اچھی موٹر بائک دیکھتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ چاہت کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرتے ہیں کہ میں بھی یہ فیسلٹی اویل کروں۔ تو جہاں ہمیں دنیا کی طلب کے لیے ایک مقابلے کی کیفیت بنی ہوئی ہے، ہر شخص اس مقابلے میں ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے محنت کر رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جب نیکی میں تم مقابلہ بازی کرو گے، نیکی میں سبقت لینے کی کوشش کرو گے تو پھر اللہ کے قریب بھی بن جاؤ گے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، جب اللہ کے مقرب بنو گے تو کیا ملے گا؟ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت عطا کر دوں گا۔ سلۃ من الاولین، 1/3 رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہوں گے، وقلیل من الاخرین، جو بعد کے لوگ ہیں ان میں بہت کم ہوں گے، جو بہت کم ہیں ان میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ہمیں اس بات پہ جستجو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اب میرے عزیز بھائیو آتے ہیں دن اور رات میں ہم کون سے نفل ادا کریں تو اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدنا معاویہ کی بہن ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، کہتی ہیں نبی مکرم سے میں نے سنا من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو دن اور رات میں فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اللہ اس بندے کو جنت میں ضرور گھر عطا کرے گا۔ اب وہ 12 کون سی ہیں؟ اچھا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا کہ یہ 12 رکعتیں انسان کو جنت میں محل عطا کریں گی تو میں نے اس کے بعد ان کو کبھی ترک نہیں کیا، فرض نہیں لیکن شوق عبادت اور اللہ کے انعامات کے شوق میں کہتی ہیں میں نے کبھی بھی ان رکعات کو نہیں چھوڑا تھا۔ اب ان سے
حضرت انبسہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں، میں نے جب سے اپنی ماں ام حبیبہ سے یہ بات سنی، اس کے بعد میں نے ان رکعات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے عمر بن اوس کہتے ہیں، جب سے میں نے انبسہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعت پڑھے گا اللہ اسے جنت میں گھر دے گا، اس کے بعد میں نے نہیں چھوڑا۔ ان کے بعد حضرت نعمان بن سالم کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عمر بن عوس سے سنا اس کے بعد میں نے ان رکعات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، جو شخص 12 رکعت سنت پہ مداومت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ نماز کس طرح رکھتے ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ ہم دن کے آغاز فجر سے سمجھتے ہیں، ہم اسی طرح ترتیب میں آتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعتیں سب سے ہلکی نماز ہے۔ پہلے میں آپ کو تہجد کی نماز اور 2 رکعت جو فجر کی اذان سے پہلے پڑھنی ہے۔ تہجد کی فضیلت یہ عرض کی تھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ جو تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اسے مقام محمود، جنت میں سب سے عظیم مرتبے والا مقام عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص صرف فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے اسے اللہ رب العزت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، صبح فجر کی اذان کے بعد یہ 12 سنتوں میں 2 سنتیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، 2 نوافل ہیں جو فجر کی نماز سے پہلے رسول اللہ ان پہ ہمیشگی کرتے تھے۔ آپ سفر اور حضر میں ہمیشہ ان 2 رکعتوں کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعنا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جو فجر سے پہلے 2 رکعتیں ہیں دنیا کے سارے خزانے جمع کر کے ایک ڈھیر لگا لو، وہ سارے کے سارے ایک طرف، اور فجر کی 2 رکعتیں اللہ کو ان سارے خزانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ سب سے ہلکی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی ان 2 سنتوں میں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات میں ایسے سمجھتی جیسے آپ نے ام القرآن بھی پڑھا ہے یا نہیں، یعنی سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں۔ آپ اتنی ہلکی انہیں پڑھتے کیونکہ تہجد کی لمبی نماز پڑھ چکے اور فجر کی نماز میں بھی زیادہ لمبی قرات کی جاتی ہے، اس لیے ان سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی تخفیف کے ساتھ ادا فرماتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، سنن کے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان، کسی مسلمان کی بہترین نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں، اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز جو ہے یہ مسجد میں سب سے بہتر ہے۔ تو جو شخص، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نماز کا کچھ حصہ بچا کے اپنے گھر میں لایا کرو۔ وہ نماز جو بچا کے لانی ہے وہ سنن اور نوافل ہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ پڑھا کرو اور ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ دونوں چیزیں تمہارے گھر کے اندر باعث برکت ہوں گی۔ تو اس لیے اپنی فرض نماز کو مسجد میں ادا کرنا، اگر کوئی سنن مسجد میں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، یا اس کی سنن میں فرق نہیں، لیکن اس کی بہترین نماز یہ ہے کہ وہ سنن کو اپنے گھر میں جا کے ادا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں یا نوافل جو ہیں اپنے گھر میں جا کے ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز آپ نے، حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدوا علی رکعۃ الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی رکعت جو نماز ہے، یعنی فجر کی سنتیں ہیں، ان میں جتنی آپ دوام کرتے، جتنی ان پہ ہمیشگی کرتے، کسی اور نماز پہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ
ایک بہت خوبصورت عبادت ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک کچھ غلطی ہے جو بر صغیر کے لوگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے، اقامت وہ جو مؤذن کہتا ہے نماز سے پہلے، فرض نماز کی اقامت ہو جائے، فلا صلاۃ الا صلاۃ الفریضہ، پھر کوئی نماز نہیں ہوگی سوائے اس فرض نماز کے جو شروع ہونے والی ہے۔ انسان جو بھی نفل فرض سنتیں ادا کر رہا ہے اسے اسی وقت انہیں ختم کر کے فرض نماز کے ساتھ مل جانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج اگنے تک کسی نماز سے منع فرمایا۔ اگر ایک آدمی فرضوں سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکا، صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک دن نبی کریم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا ایک شخص اٹھا، اس نے پھر نماز شروع کر دی۔ آپ نے غصے سے فرمایا کیا فجر کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں؟ یا ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں ہیں۔ اس نے اپنی نماز کو مکمل کر کے عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز سے پہلے جو سنتیں ادا کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، نماز کے بعد میں وہ ادا کی ہیں۔ نبی کریم نے اسے منع نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو ہیں ان کی 3 اقسام بیان کی جاتی ہے۔ ایک آپ کا قول جو آپ حکماً ارشاد فرما رہے ہیں یہ بھی ہم پہ فرض ہے، دوسرا آپ کا فعل جو آپ نے عمل کیا وہ بھی ہم پہ لازم ہے، ہم اس طرح کریں، تیسرا ہے آپ کی تقریر۔ تقریر یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک عمل ہوا، اگر آپ نے اس پہ منع نہیں فرمایا تو وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح لازم ہے جس طرح پہلی دونوں باتیں ہیں۔ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ کسی شخص کی فجر کی سنتیں نماز سے پہلے رہ گئی اور نماز کھڑی ہو گئی تو اسے الگ کھڑے ہو کے نہیں پڑھنی چاہیے، رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ جس بات میں رسول اللہ کی نافرمانی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نماز کے فوراً بعد ان 2 رکعتوں کو ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تاکید بڑی فرمائی۔ اللہ ہمیں ان جہاں آج تو کیفیت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو بڑے پختہ نمازی ہیں لیکن فجر کے وقت نہیں اٹھتے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھیں؟ دیکھیں روزانہ کا معمول ہو تو اس کا مطلب قضا نہیں، ہماری لاپرواہی ہے۔ اگر کسی وقت ہو جائے، رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی بندے کا رات کا کوئی وظیفہ ہے، تہجد ہے یا فجر ہے، وہ سویا رہا نہیں جاگ سکا تو جس وقت جاگے اسی وقت پڑھنی چاہیے، نہ کہ اسے ظہر تک مؤخر کر دیں۔ آپ اگر آپ اٹھے ہیں، آپ نے غسل کیا، آپ نے ناشتہ کیا، آپ دکان کے لیے فیکٹری کے لیے تیار ہوئے، چلے گئے، اپنے کام کا آغاز کر دیا لیکن نماز نہیں پڑھی، یہ بالکل غلط ہے۔ جس وقت آپ اٹھے ہیں اسی وقت اس نماز کو ادا کرنا لازمی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، فجر کی نماز یہ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے ادا کر لیں گے تو اللہ کے ذمے میں انسان آ جاتا ہے۔ اگر اس کے بعد ادا کرے گا تو قضا تو ہو جائے گی لیکن اللہ کے ذمے میں وہ انسان نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں اپنا معمول یہ بنا لینا کہ جی صبح جاگ نہیں آئی، کیسے آئے جاگ؟ جب رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو جاگ صبح فجر کے وقت کس وقت آئے گی؟ اس لیے ہمیں ان معمولات کو ترک کر دینا چاہیے جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم فجر کے وقت اٹھیں، نماز کو ادا کریں، سنن کو اس کے وقت پہ ادا کریں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج طلوع ہونے تک جو فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، صبح شام کے اذکار رسول اللہ نے بتائے، فرمایا جو شخص
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اتنا اجر ہے، اتنا عظیم اجر ہے جو 100 دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دے، جتنا اجر ان کا ملے گا اللہ اس کو عطا کر دیں گے۔ جو 100 دفعہ الحمدللہ کہتا ہے، وہ 100 اونٹ جو اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں بھیجے جائیں، وہاں ذبح ہوں اور سب کی قربانی قبول ہو جائے، جتنا اجر ان کا ملے گا اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اسی طرح جو بندہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، نبی کریم نے فرمایا 100 آل اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا جتنا اجر ملے گا۔ دنیا کا سب سے بہترین خاندان جناب محمد الرسول اللہ کا خاندان ہے، آل اسماعیل ہے، اور جو عام کسی ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، اللہ اس کے ایک ایک جوڑ کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ وہ ہر دن 100 غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو 100 دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، تملأ المیزان، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف سے بھر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو شخص یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، ورحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ پھر کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ جو کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، اللہ کہتے ہیں قد فعلت، جا میں نے تیرے لیے رزق کا فیصلہ کر دیا۔ تو جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے، صبح کے اذکار پڑھتا ہے، اور ادھر سورج طلوع ہوا، جب ایک نیزے کے برابر گیا، یہ تقریباً سورج طلوع ہونے سے 8 منٹ بعد، احناف کے نزدیک 15 منٹ بعد یہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو اس وقت 2 رکعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، مکمل 3 دفعہ آپ نے فرمایا، حج اور عمرے کا اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرما دے۔ اس کے بعد اگر سورج تھوڑا سا تمازت میں آتا ہے تو اس وقت پھر چاشت کی نماز ہے، صلاۃ الضحیٰ، اس کی 4 رکعتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی غداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن تامتن تامتن۔ اس میں بعض لوگ اشراق کی 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، رسول اللہ صلی اللہ نفل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 رکعتوں کا حکم دیا۔ جو چاشت ہے یہاں 4 رکعتوں کا حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ 4 رکعتیں ادا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو 360 جوڑ دیے ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا ہر دن ہر انسان پہ لازم ہے۔ وہ کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح تم اس شخص ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، پھر فرمایا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، ہر جو تسبیح کرتے ہو نا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، ہر وہ جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہو صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور جو اللہ اکبر کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، کسی کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَنَحِيٌّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا وَيُجْزِيُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، جو ضحیٰ کے وقت یعنی چاشت کے وقت، آج کل غالباً 8:15 بجے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے، جو 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ اپنے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں یہ دنیا کے مال کے لیے بڑا حریص ہے،
اسے نیکی کے لیے بھی حریص ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ایک نماز ہے جو سورج تمازت پہ آ جاتا ہے، یعنی تقریباً 11 بجے کے قریب، اس وقت صلاۃ اوابین ہے۔ بعض لوگ اوابین مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ جو اوابین ہے صحیح حدیث کے مطابق وہ 6 رکعات ہیں جو صحابہ، جب سورج، نبی کریم نے اس وقت فرمایا جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلیں، اس وقت جو شخص یہ رکعات پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت بڑے اجر سے نوازتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظہر کے متعلق 3 حکم فرمایا آپ نے۔ پہلا حکم آپ نے فرمایا جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت عرض کر دوں، جب 4 رکعت کا معاملہ آتا ہے تو اس کا مطلب 4 رکعت اکٹھی نہیں ہوتی۔ نفل نماز 2 رکعت رسول اللہ نے فرمایا یہ افضل ہے۔ اگر ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھیں گے تو جائز ہے، لیکن زیادہ اجر یہ ہے کہ ان رکعات کو 2 کر کے پڑھا جائے۔ تو جو شخص 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 4 رکعات ظہر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ظہر سے پہلے 2 اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرو۔ یہ بھی رسول اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کسی وقت انسان کے پاس 4 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ 2 بھی پڑھ سکتا ہے، پہلے بھی اور 2 بعد میں بھی۔ تیسرا جو سنت راتبہ ہے، یعنی جسے ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیشگی کرتا ہے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات ادا کرتا ہے، اللہ اسے تہجد کی نماز جتنا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد عصر کی نماز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے جو شخص عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے؟ تمہیں کیا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے؟ تمہیں کیا ہے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھتے؟ یہ ہمارے بر صغیر میں عموماً رواج نہیں ہے۔ پوری عرب کنٹری، افریقہ اور دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں گے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے نبی مکرم نے 3 دفعہ پڑھا ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے بین کل الاذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان ایک نماز ہے۔ ہر 2 اذانے سے مراد اذان اور اقامت، اس کے درمیان ایک نماز ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کتنی؟ آپ نے فرمایا کم از کم 2 رکعتیں۔ اس میں یہ بھی آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے زمانے میں مغرب کی اذان کے بعد اور نماز سے پہلے 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ ہم بعض اوقات مسجد میں آتے، لوگ اتنی کثرت سے یہ 2 رکعتیں ادا فرما رہے ہوتے کہ ہم سمجھتے شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ تو اس لیے پھر آپ نے 3 دفعہ کہنے کے بعد کہا جس کی مرضی ہے وہ پڑھ لے، کوئی بندہ اسے فرض نہ سمجھ لے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن جب رسول اللہ نے اس کی تاکید فرمائی تو ہمیں کر لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت راتبہ یعنی سنت مؤکدہ میں انہیں بھی شمار فرمایا۔ اسی طرح عشاء کے بعد بھی 2 رکعات ہیں۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت سے ثابت نہیں ہے، عشاء کے بعد بھی 4 رکعتیں باقاعدہ ایک سلام کے ساتھ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور یہ میں اللہ کے گھر
پورے وثوق کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ہمارے معاشرے میں بر صغیر کے اندر عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ثبوت رسول اللہ سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور بعض اوقات آپ 2 سنتیں بعد میں، بعض اوقات 4 سنتیں 2 کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد وتر نماز ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو خوف ہو کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا، اسے چاہیے کہ وتر پڑھ کے سوئے۔ اب وتر کتنے پڑھنے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ نسائی میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، ابو داود 4 کتابوں میں حدیث آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق علی کل مسلم، وتر مسلمانوں کے اوپر اللہ کا ایک حق ہے۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جس کو 5 اچھے لگتے ہیں وہ 5 پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جس کو 3 اچھے لگتے ہیں وہ 3 پڑھے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جس کو 1 اچھا لگتا ہے وہ 1 پڑھے۔ 3 پہ اڑ جانا یہ بھی غلط ہے۔ یہ رسول اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی ہر پڑھنے والے کو۔ من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جس کو 5 اچھے لگتے ہیں وہ 5 پڑھے، جس کو 3 اچھے لگتے ہیں وہ 3 پڑھے، جس کو 1 اچھا لگتا ہے وہ 1 پڑھے۔ اب اسے پڑھنا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سید عائشہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان حدیثوں کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم 3 وتر پڑھو اسے مغرب کے مشابہ نہ کرنا۔ پوچھا یا رسول اللہ مغرب کے مشابہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا درمیان میں التحیات نہیں بیٹھنی۔ اب اگر 3 وتر 1 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں تو رسول اللہ کا حکم ہے کہ درمیان کی التحیات میں نہیں بیٹھنا۔ اور پھر رسول اللہ نے یہاں تک بتایا کہ جب وتر 3 پڑھو تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری رکعت میں سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے 2 طریقے بتائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں رسول اللہ تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے، اور آپ 2 کر کے 10 رکعتیں پڑھتے، 8 تہجد کی، 2 ان وتروں کے ساتھ جو نفل ہیں وہ ادا فرماتے، پھر 1 پڑھتے، یعنی 2 پڑھ کے سلام پھیرتے، جس طرح کہ عموماً عرب آج بھی پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دینا اور پھر 1 پڑھنا، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب 3 اکٹھے 1 سلام کے ساتھ ہونے ہیں تو پھر درمیان میں التحیات نہیں بیٹھنی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا حکم ہے۔ اگر 5 پڑھنے ہیں تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھ کے التحیات نہیں بیٹھنی، 4 رکعتیں پڑھ کے بھی التحیات نہیں بیٹھنی، 5ویں رکعت میں آپ نے التحیات بیٹھنا ہے۔ اور وتر کے اندر قنوت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت حسن جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت آپ کی عمر 7 سال تھی۔ سیدنا حسین سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے کیونکہ آپ چھوٹے تھے۔ سیدنا حسن نے جو چند احادیث یاد کی تھی، بعض اس کی تعداد 5 کہتے ہیں، بعض 7 کہتے ہیں، کچھ زیادہ بھی کہتے ہیں۔ ان میں ایک یہ تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قنوت سکھائی، جو قنوت وتر ہے وہ یہ تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی۔ کچھ ہمارے بھائی پڑھتے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ حضرت عمر نے قنوت کے ساتھ دعا مانگی تھی، یہ قنوت نہیں ہے، یہ قنوت کے ساتھ ملا کے آپ نے دعا مانگی تھی۔ تو کوئی اس طرح پڑھتا ہے تو نبی کریم بعض اوقات قنوت نہیں بھی کرتے تھے۔ اگر وتروں کے اندر کوئی قنوت نہیں بھی کرے تو اس کی نماز وتر درست ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ حرم کے اندر انہوں نے غالباً 14ویں رات کو امام حرم عبد الرحمن سدیس نے کہا کہ رسول اللہ بعض اوقات وتر میں قنوت نہیں کرتے تھے، آج ہم قنوت نہیں کریں گے۔
ہمارے ہاں کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہمارے ہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ عرب لوگ چونکہ حدیث پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں، اس لیے وہاں ایسی باتوں پہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیو، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ میری بات کو منوان تسلیم کریں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے، عرض کیا ہے، آپ مجھ سے بعد میں بھی تحقیق کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث کو لکھ کے دو، اس حدیث کو لکھ کے دینے کا میں ذمہ دار ہوں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب قنوت کس وقت کرنی چاہیے؟ سیدنا انس بن مالک جو خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طریقوں سے کرتے۔ آپ رکوع کے بعد بھی قنوت کرتے، رکوع سے پہلے بھی کرتے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی رکوع سے پہلے قنوت کرتا ہے تو اس کی نماز بھی درست ہے انشاءاللہ، اور جو قنوت رکوع کے بعد کرتا ہے انشاءاللہ اس کی بھی نماز درست ہے۔ آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اب ہے کہ کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں۔ اس میں رسول اللہ کا واضح فرمان نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم ہاتھ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ ہم قیاس کرتے ہیں قنوت نازلہ سے، کہ رسول اللہ قنوت نازلہ جو ہے فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع سے اٹھ کے کرتے تھے ہاتھ اٹھا کے، اس میں بھی قنوت کا لفظ ہے، ہم اس لیے اسے بھی ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ اور بعض صحابہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ صحابہ ہاتھ اٹھا کے قنوت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ہمارا بھائی ہاتھ باندھ کے قنوت کرتا ہے تو اس کی انشاءاللہ اس کے وتر بھی درست ہوں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو اللہ ہمیں یہ توفیق دے، جہاں ہم فرائض کو ادا کرتے ہیں، ان سنت راتبہ اور سنت موقدہ اور غیر موقدہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں بھی ان پہ بھی ہمیں دوام کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارے سیکورٹی والے بھائی ہیں شہباز گوری، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پہ رحم کرے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ان کی والدہ کا آج گردوں کا آپریشن ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت کا عاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ حافظ فیضان مجید میرا بھتیجا بیمار ہے، اسلام آباد اسپتال میں داخل ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دوست اور بھائی ہیں چٹان پی وی سی والے، ان کے بیٹے 14 سالہ ابراہیم کافی بیچارے تکلیف میں ہیں، بیمار ہیں، پچھلے دن انڈیا بھی لے کے گئے، ان کا آپریشن نہیں ہو سکا، اللہ رب العزت اس بیٹے پر رحم فرمائے۔ اب بھی وہ یہاں سے جواب ملا ہے، لاہور لے کے جا رہے ہیں، اللہ ہر بھائی جو کسی بھی مصیبت بیماری تکلیف میں مبتلا ہے اللہ سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے نمازی نماز میں دیر سے شامل ہوا، فاتحہ کا حصہ یا 2 حصے پڑھی، اسے مکمل کر کے رکوع میں جانا چاہیے، اگر وہ رکوع میں مل جاتا ہے فاتحہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ اگر اللہ سے منت مان کر دعا مانگی جائے اور وہ دعا پوری نہ ہو تو کیا وہ منت پوری کرنی چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے شرط نہیں لگانی چاہیے کہ اے اللہ اگر تو یہ کام کرے گا تو میں یہ کروں گا، نبی کریم نے اس بات سے منع فرمایا۔ یہ جب آپ پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ نے پوری کیا کرنی ہے؟
ایک بھائی نے پوچھا ہے محلے کی ایک بوڑھی اماں لوگ جو بھی اس کو پیسے دیتے وہ ہمارے پاس رکھوا دیتی ہے، اب اس کی یادداشت نہیں رہی، وہ اپنے پیسے بچوں کو نہیں دینا چاہتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے اگر اللہ اسے زندگی دے، اگر وہ فوت ہو تو اس کے بچوں کا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ گیس والوں کو نصیحت کریں۔ کیا نصیحت کریں جی، کسی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جتنے بھی محکمے ہیں، خصوصاً یہ یوٹیلیٹی معاملے، بجلی ہے، گیس ہے اور ٹیلی فون ہے، یہ سب لوگ ایسے ہیں جیسے ظلم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف کریں۔ گیس لوگوں کو دیتے بھی نہیں ہیں، ہر گھر میں 20-30 ہزار روپے کا بل بھیج رہے ہیں۔ کس بات کا بھیجتے ہیں؟ اللہ ہی انہیں ہدایت دے، اللہ رب العزت۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے کبھی گلہ نہیں کیا آپ سے، لیکن ایک بات کا پچھلے جمعے سے دکھ بہت ہے۔ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی، میں نے عرض کیا تھا کہ کل انشاءاللہ نماز استسقاء پڑھیں گے۔ اگر ہمارے ادارے کے بچے نہ ہوتے تو یہ ایک صف بھی لوگوں کی نہیں تھی جو نماز استسقاء کے لیے آئے ہوں۔ پورے شہر سے 50 بندے نماز کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر اللہ کے کس بات پہ گلہ کریں کہ اللہ ہماری بات نہیں مانیں گے؟ جب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم اللہ سے مانگنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر اللہ کیسے عطا کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ ہم اللہ کے پابند ہیں، اللہ ہمارا پابند نہیں ہے۔ اگر بارش نہیں ہوگی نقصان ہمارا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کو ہماری گندم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی، بیماریاں ہم پہ آتی ہیں۔ تو کم از کم ہم اپنے ساتھ ہی مخلص ہو جائیں، اللہ سے درد دل کے لیے دعا کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ ہمارے ارد گرد جتنے بھی شہر ہیں سب میں بارش ہو چکی، لیکن ہمارے شہر میں نہیں ہوئی۔ اللہ ہماری سختیوں کو معاف فرما دے۔ ایک بھائی نے کہا عمرہ کرتے وقت احرام کی حالت میں ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کہتے غلاف کعبہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوئی ہے۔ یہ خوشبو کو پلید چیز ہے، جو لگ جائے گی تو احرام ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک فضول بحث ہے جو لوگوں نے لگائی ہوئی ہے۔ اگر وہاں جا کے طواف کے دوران ملتزم پہ نہیں چمٹنا، آپ نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا، غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا، تو کیا مقصد ہے جانے کا؟ رسول اللہ نے حالت احرام میں ہی بوسہ لیا تھا، رسول اللہ حالت احرام میں ہی ملتزم سے چمٹے تھے۔ آج ہم نے یہ کیا مسئلے بنا لیے ہیں؟ العیاذ باللہ۔ ویسے اپنے آپ کو خوشبو لگانی منع ہے، لیکن وہاں لگی ہوگی تو اس میں ہاتھ لگا دیں گے تو کوئی آفت نہیں آ جائے گی۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میرے خامد نے کسی کو پیسے دیے تھے، اس بندے نے پیسے لٹا دیے ہیں، اس کے فوت ہونے کے بعد تو کیا میں وہ پیسے گھر میں خرچ کر لوں یا صدقہ؟ اگر آپ اپنے اور اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سب پہ۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ خواتین کے لیے اعلان ہے کہ ہماری الحمدللہ پچھلی ترجمہ تفسیر کی کلاس ختم ہو گئی، اب نئی جو ہے انشاءاللہ سوموار سے شروع ہو رہی ہے۔ جو خواتین تجوید ترجمہ تفسیر پڑھنا چاہتی ہیں، یہ 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک ادارے میں کلاس ہوگی۔ یہ بڑی خواتین، بیٹیاں سب اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا وتجاوز عن سیئاتنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد